تلوار کو ہاتھ میں لیتے ہیں. 20 کلو کی تلوار ہے حضرت علی شیر خدا کی, جس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے. 20 کلو کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں ہے. اب آقا حسین اپنی سواری کی طرف آ رہے ہیں. جب اپنی سواری پہ بیٹھتے ہیں, امام زین العابدین کی بات میں آپ کے سامنے بعد میں کروں گا. اب امام حسین جب اپنی سواری پہ بیٹھے, آقا حسین کی سواری کا نام ذوالجناح ہے. آپ نے اپنی گھوڑی کو ایڑ لگائی, آپ نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی, لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے, سواری آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. حسین نے فرمایا میرے غازی کیا یزیدیوں کی تعداد دیکھ کے ڈر گیا, کیا یزیدیوں کی تلواریں دیکھ کے ڈر گیا, کیا یزیدیوں کی برچھی اور بھالے دیکھ کر کے ڈر گیا؟ تب گھوڑا اپنی زبان میں سر ہلا کے کہتا ہے نہیں میرے آقا, میں حسینی ہوں, حسینی یزیدی نہیں ہوں. میں یزیدیوں کی تعداد دیکھ کے نہیں ڈرا ہوں, میں یزیدیوں کی کثرت دیکھ کے نہیں ڈرا ہوں, میں یزیدیوں کی تلواروں کی چمک دیکھ کے نہیں ڈرا ہوں. فرمایا پھر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کہا آقا میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں, میرے پیروں میں سکینہ نے بیڑیاں ڈال دی ہیں. سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے گھوڑے کی ٹانگ کو پکڑ کے کہہ رہی تھی مت لے جا میرے بابا کو. وہاں قاسم گئے واپس نہیں آئے, وہاں علی اکبر گئے واپس نہیں آئے, وہاں چچا عباس گئے واپس نہیں آئے, وہاں پر میرا بھائی علی اصغر گیا واپس نہیں آیا, وہاں اون محمد گئے واپس نہیں آئے. تجھے پتا ہے مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی, تجھے پتا ہے میں بابا کے سینے پہ سر رکھ کر کے سوتی ہوں. 7 سال کی عمر ہے حضرت سکینہ کی. میدان کربلا میں امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں, اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں بیٹی صبر سے کام لو. اپنی بہن زینب کے حوالے کر کے اپنی بیٹی سکینہ کو اور کہا میری بہن زینب تیرے بھائی کا امتحان پورا ہونے جا رہا ہے, تیرا بھائی امتحان مکمل کرنے جا رہا ہے, تیرا بھائی اب امتحان کو پورا کرنے جا رہا ہے میدان کربلا میں. بہن تیرا امتحان یہاں سے شروع ہو رہا ہے. امام حسین کہتے ہیں میرا امتحان تو یہی تک تھا, اب تیرا امتحان بہن بہت آگے تک ہے. ہر مقام پہ صبر سے کام لیتی رہنا, ہر مقام پہ صابرہ اور شاکرہ رہنا. میرا آقا حسین اپنی بہن زینب سے کہتا ہے بہن صبر سے کام لینا. سلام سیدہ زینب تیرے عزم کو, سلام سیدہ زینب تیرے کردار کو, سلام سیدہ زینب تیرے استقلال کو, سلام سیدہ زینب تیرے استحکام کو. حسین کی امانتوں کا کیسے خیال رکھا. آ گئے میرے آقا حسین میدان کربلا میں. یزیدی سمجھ رہے تھے حسین صبح سے لاشیں اٹھا کر کے تھک گئے ہیں, اب حسین کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے, حسین کے جسم میں اتنی قوت نہیں ہے, حسین کے جسم میں اتنا پاور نہیں ہے. اب حسین اتنے یزیدیوں سے مقابلہ کر پائیں گے؟ انہیں کیا پتا کہ شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے. جس کے باپ نے خیبر کے گیٹ کو اکھاڑا, جس کے باپ نے مرحب یہودی کی گردن کو کاٹا, جس کے باپ نے عبد الرحمن ابن بدھ کو پچھاڑا, آج انہی کا بیٹا میدان کربلا میں کھڑا ہے اور ذوالفقار حیدری کو لہرا رہے ہیں. میرے حسین ارشاد فرماتے ہیں اے یزیدیو, اے یزید کے ٹکڑوں پہ پلنے والو, تمہیں جس کے اوپر ناز ہو اسے میرے مقابلے میں بھیج دو, جس کی بہادری پہ تمہیں گھمنڈ ہو اسے میرے مقابلے میں بھیج دو, جس کے اوپر تم ناز کر کے تکیہ لگا کے آئے ہو کہ یہ ہمارے قافلے میں ہمارے لشکر میں سب سے بڑا پہلوان ہے, اسے حسین کے مقابلے میں بھیج دو. امام حسین کی آواز سن کے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. حسین فرما رہے ہیں حل من مبارزن, ہے کوئی یزیدیوں میں آ جائے میرے مقابلے میں. حسین نے خود یزیدیوں کے لشکر پہ حملہ کیا اور میرا آقا حسین اپنی تلوار کو جب یزیدیوں میں چلا رہا تھا تو تاریخ کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے جب یزیدیوں کے جھرمٹ میں میرا حسین گھسا ہے تب حسین نے جو اپنی تلوار کو لہرا کر کے جب آپ نہر فرات پہ پہنچے تھے تو مورخین لکھتے ہیں کہ 1950 یزیدی ایک بار میں آپ نے جہنم میں پہنچائے تھے. یہ حسین کی تلوار ہے. نہر فرات پہ پہنچ کر کے حسین نے پانی کو اپنے چلو میں لے کر کے اور ان یزیدیوں کی طرف ایسے ڈال کر کے دکھایا اور کہا دیکھ لو یزیدیوں, حسین پانی کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی عظمت کی وجہ سے لڑا ہے, اسلام کے وقار کی وجہ سے لڑا ہے. حسین کا پانی پہ قبضہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور رہے گا. تاریخ کا شاعر پکار کے کہتا ہے پانی کی بات اور نہ دانے کی بات تھی, پانی کی بات اور نہ دانے کی بات تھی, دوزخ سے آسیوں کو چھڑانے کی بات تھی. پانی کی بات ہوتی تو بہ جاتی ندیاں, پانی کی بات ہوتی تو بہ جاتی ندیاں. ارے کوثر کے جام ہم کو پلانے کی بات. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان حضور کے مجاہد ملت, شہید اعظم کانفرنس, علماء اہل
नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। اور حسین کی شان تو وہ ہے کہ آواز دیں تو خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ یہ امتحان صبر تھا، ورنہ تو وہ حسین ارے انگلی زمین پہ رکھ دیں سمندر نکل پڑے۔ یہ امتحان صبر تھا، ورنہ تو وہ حسین انگلی زمین پہ رکھ دیں سمندر نکل پڑے۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی، ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ یہ میرا آقا حسین ہے، نہر فرات میں پانی کو پھینک کر کے کہتا ہے، میں تو کہتا ہوں بد نصیب تھا نہر فرات کا پانی، کم نصیب تھا نہر فرات کا پانی جو حسین کے لبوں تک جانے کے لیے ترس گیا۔ حسین پانی کی وجہ سے نہیں لڑے تھے، حسین کو پانی کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ نہر فرات کا پانی حسین کے لبوں پہ آنے کے لیے ترس گیا۔ یہ حسین ہے، پھر یزیدیوں کے جھرمٹ میں آتے ہیں، اپنی تلوار کو لہرا رہے ہیں۔ حسین کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی ہے، سائقہ کی طرح چمک رہی ہے، اور گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہے۔ عمر ابن سعد گھبرا کے کہتا ہے، ارے حسین کی تلوار کو روکو۔ شمر بولا کیسے روکوں، سنان بولا کہاں سے روکوں، خولی بولا کاہے کو روکوں۔ کربلا میں 12-13 جگہ سے آواز آ رہی تھی، ارے حسین کی تلوار کو روکو۔ وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکے، وہ تلوار جو پیاس سے نہ رکے، وہ تلوار جسے زینب کے آنسو نہ روک سکے، وہ تلوار جسے شہر بانوں کی محبت نہ روک سکی، وہ تلوار جسے ام لیلا کا پیار نہ روک سکا، وہ تلوار جسے علی اصغر کے حلق میں پیر پیوست ہوتا ہوا نہ روک سکا۔ وہ حسین کی تلوار میدان کربلا میں چل رہی ہے۔ ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے، ایک ساتھ ایسی آتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جو حسین کی تلوار میدان کربلا میں چل رہی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہی حسین کی تلوار چلتے چلتے رک جاتی ہے، لیکن پانی کی وجہ سے نہیں رکی ہے، زینب کے آنسو دیکھ کر نہیں رکی ہے، شہربانوں کی محبت کی وجہ سے نہیں رکی ہے، ام لیلا کا پیار دیکھ کے نہیں رکی ہے، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھ کے نہیں رکی ہے، قاسم و اکبر کی لٹی ہوئی جوانی دیکھ کے نہیں رکی ہے، علی اصغر کے بچپنا دیکھ کر کے نہیں رکی ہے۔ حسین کی تلوار اگر رکی ہے تو 2 رکعت نماز کے لیے رکی ہے۔ حسین جاتے جاتے ہم کو یہ سبق دے رہے ہیں، حسین جاتے جاتے ہم کو یہ درس دے رہے ہیں، حسین جاتے جاتے ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اے لوگوں تم کھانا کھا کے نماز نہیں پڑھتے، اے لوگوں تم پانی پی کے نماز نہیں پڑھتے، اے لوگوں تم شکم سیر ہو کے نماز نہیں پڑھتے، اے لوگوں تم اے سی روم میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے، تم ایئر کنڈیشن کمرے میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے، تم گدوں پہ آرام سے لیٹنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے، اے لوگوں تم آرام سے رہنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھ تیرا حسین جس سے تو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، جس سے تو پیار کا دعویٰ کر رہا ہے، جس سے تو عقیدت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑوں گا، حسین کے نام پہ اپنا سب کچھ لٹانے کی بات کر رہا ہے، اس حسین کو میدان کربلا میں دیکھ لے۔ تو آرام میں رہ کے نماز نہیں پڑھتا، تو عیش و آرام میں رہ کے نماز نہیں پڑھتا، تو آشائش میں رہ کے نماز نہیں پڑھتا۔ دیکھ تیرا حسین تلواریں چل رہی ہیں نماز پڑھ رہا ہے، نیزے چل رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں تیروں کی نماز پڑھ رہا ہے۔ کیسی محبت ہے تیری حسین سے، کیسا پیار ہے تیرا حسین سے۔ حسین تو تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور تم اپنے گھر کے سائے میں نماز چھوڑ رہے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ ہم حسینی ہیں، اور کہہ رہے ہو کہ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ کون سا منہ لے کے جاؤ گے قیامت میں حسین کے سامنے؟ کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے محبوب داور کے سامنے؟ کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے شافع محشر کے سامنے؟ آج تم دنیا میں حسین سے دعویٰ کر رہے ہو، اور حسین کی اداؤں کو تم اپنا نہیں رہے ہو۔ اگر سچے حسینی ہو، حسین نے نماز پڑھی ہے تم بھی نمازیں پڑھو، حسین نے روزے رکھے ہیں تم بھی روزے رکھو، حسین نے پڑوسیوں کا ادب کیا ہے تم بھی پڑوسی کا ادب کرو، حسین نے غریبوں پہ شفقت کی ہے تم بھی غریبوں پہ شفقت کرو، تبھی تم سچے حسینی ہوگے۔ ورنہ یاد رکھنا قیامت میں آقا حسین نے اگر تم سے چہرہ پھیر لیا تو وہی اعلیٰ حضرت کا شعر کہ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، اور چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ کل تو دیدار
دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. یار پیارے تو سچی محبت وہی ہے کہ تم حسین کی اداؤں کو اپناؤ. یہی میرا آقا حسین ہے. جب اپنی تلوار کو روکتا ہے, اپنی گھوڑی سے جب نیچے تشریف لاتے ہیں, اب اپنا دل تھام کر کے سنو پیارے, آقا حسین جب اپنی گھوڑی سے نیچے تشریف لا رہے تھے, گھوڑا کتنا سمجھدار تھا آقا حسین کا, اپنے دونوں پیروں کو زمین پہ رکھ دیتا ہے, گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیتا ہے. آقا حسین آرام سے نیچے تشریف لے آتے ہیں. آپ کے جسم میں جو نیزوں کے زخم تھے, آپ کے جسم میں جو تلواروں کے زخم تھے, آپ کے جسم میں جو برچھی کے زخم تھے, مورخین لکھتے ہیں, تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ تقریباً 133 زخم امام حسین کے اوپر تیروں کے تھے اور 34 زخم امام حسین کے جسم پہ تلواروں کے تھے. اور نیزے کے زخموں کا حال تو یہ تھا پیارے, ایک ایک زخم میں کئی مرتبہ نیزہ گھسا ہوا تھا. آقا حسین جب گھوڑے سے نیچے تشریف لائے, شمر مردود آ گیا, آقا حسین کے سینے پہ اپنا پیر رکھ دیا. اس کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے, اس کے جسم پہ سفید داغ کی بیماری تھی, برس کی بیماری تھی, سفید داغ تھے. آقا حسین نے دیکھا, فرمایا صدق رسول اللہ, صدق رسول اللہ, میرے نانا نے سچ فرمایا, میرے نانا نے سچ فرمایا, میرے نانا نے سچ فرمایا. شمر بولا کیا سچ فرمایا تمہارے نانا نے؟ کہا میرے نانا نے مجھے گود میں لے کر کے کہا تھا کہ میرے آل کے خون میں ایک چتکبرا کتا منہ مار رہا ہے. میرے نانا نے فرمایا تھا میرے آل کے خون میں ایک چتکبرا کتا میری امت کا میرے آل کے خون میں منہ مار رہا ہے. میرے نانا نے سچ فرمایا, وہ چتکبرا کتا تو ہی ہے. شمر مردود نے غصے میں آ کر کے آقا حسین کی گردن پہ تلوار چلانے کی کوشش کی. آقا حسین نے پوری طاقت لگا کر کے اپنے جسم کو سجدے کی حالت میں کر لیا. سجدے کی حالت میں آقا حسین نے اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں رکھ دی. عرض کی مولا میں تیری تقدیر سے راضی ہوں, مولا میں تیری رضا میں راضی ہوں. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. امام حسین کی گردن پہ خنجر چل رہا ہے, آقا حسین اپنے رب کی حمد بیان کر رہے ہیں. سجدے کی حالت میں ہے امام حسین. اب ان علماء کو گواہ بنا کے میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, آقا حسین جام شہادت کھڑے ہو کر کے پی لیتے؟ آقا حسین قیام کی حالت میں ہوتے تب ان کی گردن کاٹ دی جاتی, رکوع کی حالت میں ہوتے تب گردن کاٹ دی جاتی. گردن سجدے کی ہی حالت میں کیوں کاٹی گئی امام حسین کی؟ سجدے ہی کی حالت میں آقا حسین نے اپنی گردن کیوں کٹوائی؟ یہ ذہن میں آپ اپنے محفوظ رکھیں. اور اگر اس نقطے کو آپ نے سمجھ لیا تو اے پیارے مسلمانوں, مجھے یقین ہے کہ آج سے آپ کا کوئی سجدہ قضا نہیں ہوگا. سجدہ کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں, کوئی کاکرپور کی مسجد میں سجدہ کرتا ہے, کوئی لتارن کی مسجد میں سجدہ کرتا ہے, کوئی جا کر کے بھونیشور کے پاس میں مسجد میں سجدہ کرتا ہے, کوئی اڑیسہ کی مسجد میں سجدہ کرتا ہے, کوئی کلکتہ کی مسجد میں سجدہ کرتا ہے, کوئی یوپی کی مسجد میں سجدہ کرتا ہے, کوئی دیار اعلیٰ حضرت میں جا کر کے رضا مسجد میں سجدہ کرتا ہے, کوئی مسجد تاج الشریعہ میں سجدہ کرتا ہے, کوئی مسجد مفتی اعظم میں سجدہ کرتا ہے. ارے کوئی قسمت کا سکندر جو 7 سمندر پار کر کے, بھارت کے 7 سمندر پار کر کے جا کر کے مسجد نبوی میں سجدہ کرتا ہے, حرم کعبہ میں سجدہ کرتا ہے, مطاف میں سجدہ کرتا ہے, میزاب رحمت کے قریب سجدہ کرتا ہے, جا کر کے مینا میں سجدہ کرتا ہے, مزدلفہ میں سجدہ کرتا ہے, جا کر کے وہ میدان عرفات میں سجدہ کرتا ہے, کوئی جبل نور پہ سجدہ کرتا ہے, کوئی جبل طور پہ سجدہ کرتا ہے, کوئی جبل توبہ پہ سجدہ کرتا ہے, کوئی ستون حنانہ کے برابر میں سجدہ کرتا ہے, کوئی ستون توبہ کے برابر میں سجدہ کرتا ہے, کوئی ریاض الجنہ میں سجدہ کرتا ہے. ارے فرقان رضا منظری کا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو مسلمانوں. ارے فرشی فرش پہ سجدہ کرتے ہیں اور عرشی عرش پہ سجدہ کرتے ہیں, لیکن سب کے سجدے ایک طرف اور کربلا میں حسین کا سجدہ ایک طرف, کربلا کے شہید اعظم کا سجدہ ایک طرف. اس سجدے کا جواب کہاں سے لاؤ گے جو تلواروں کی بارش میں ہوا؟ اس سجدے کا جواب کہاں سے لاؤ گے جو نیزے کی بارش میں ہوا؟ اس سجدے کا جواب کہاں سے لاؤ گے جو تیروں کی بارش میں کربلا میں میرے
آقا امام حسین نے کیا. حسین سجدے کی حالت میں اپنی گردن کیوں کٹا رہے ہیں؟ تو سنو پیارے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کا قرب اس بندے کو حاصل ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ اسے اپنا قریبی بنا لیتا ہے. جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. اب سوال یہ آیا کہ قرب سجدے میں ہی کیوں ملتا ہے؟ تو سنو لتارن کے زندہ دل مسلمانوں، اے اڑیسہ میں رہنے والے پیارے مسلمانوں، میں آج یہ تمہیں تاریخ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. یہ علماء کرام میرے اس جملے کی داد دیں گے، یہ علماء کرام مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں گے، اور آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ بھی خاموش نہیں رہیں گے. سجدے میں اللہ کا قرب کیوں ملتا ہے؟ تو سنو، سجدے میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ نام محمد کی تصویر بن جاتا ہے، نام محمد کی تصویر بن جاتا ہے. اب میں کہوں مولانا نیاز الدین صاحب سے، میں کہوں مولانا کوثر صاحب سے، آپ مجھے حضور کا ذاتی نام یعنی محمد آپ مجھے کاغذ پہ لکھ کر کے دکھائیے. ذاتی نام میرے آقا کا دو نام ہے، آسمان میں احمد، زمین پہ محمد. تو محمد نام جب یہ لکھ کر کے مجھے کاغذ پہ دیں گے، پہلے یہ گول گول میم بنائیں گے، پھر لا کر کے داہنی جانب موڑ دیں گے، پھر بیچ میں لا کر کے گول گول دائرہ کھینچیں گے، پھر اس کے بعد میں دال بنائیں گے. اب یہ لفظ محمد دیکھو، یہ نام محمد دیکھو، اور مسجد میں سجدہ کرنے والے کی حالت دیکھو. جب سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو جب وہ اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہے، اپنی پیشانی کو رکھتا ہے، اپنے گھٹنوں کو رکھتا ہے، اپنے پیروں کی انگلیاں زمین پہ لگاتا ہے، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو یہ اس کا سر یہ لفظ محمد کی میم بن جاتا ہے، یہ اس کے شانوں کا حصہ، کاندھوں کا حصہ، اور یہ ہاتھ نکلے ہوئے یہ ہا بن جاتے ہیں، اور یہ پیٹو کمر کا حصہ یہ دال بن جاتی ہے، اور یہ پیر کا حصہ یہ دال، یہ پیٹو کمر کا حصہ یہ میم بن جاتا ہے، اور پیروں کا حصہ یہ دال بن جاتا ہے. جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو نام محمد کی تصویر بن جاتا ہے. اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے کہ جب وہ اس کے محبوب کی اداؤں کو بندہ سجدے میں اپناتا ہے تو اللہ اسے اپنا قریبی بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. حسین نے اپنی گردن کو سجدے میں اس لیے کٹوایا کہ نانا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. مطلب یہ ہے کہ مدینے سے لے کر کے کربلا تک حسین مجھ سے رہیں گے، اور کربلا سے لے کر کے قیامت تک میرا دین حسین سے رہے گا، میرا مذہب حسین سے رہے گا، میرا اسلام حسین سے رہے گا. ہم جیے کیسے اس انسان کے جینے کی طرح، ہم جیے کیسے اس انسان کے جینے کی طرح، خون بھی اپنا نہیں جس کے پسینے کی طرح. جب سے دیکھا ہے کتابوں میں حسین و منی تو کربلا بھی مجھے لگتا ہے مدینے کی. حضور مجاہد ملت نعرہ تکبیر. حضرات، تو سجدے کی حالت میں اس لیے آقا حسین نے گردن کٹوائی کہ اپنے نانا کے نام کی مکمل تصویر بن گئے. وہ حسین جنہیں نانا مصطفیٰ کی تصویر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں صدیق کی صداقت کا پیکر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں فاروق اعظم اشداء علی الکفار کی شمشیر برہنہ کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں رحم و کرم میں ذوالنورین جامع القرآن کا مظہر عتم کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں شجاعت و بہادری میں علی کی ذوالفقار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں اسلام کا محافظ کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں قرآن کا محافظ کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں شریعت کا محافظ کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں دوش رسول کا راکب کہا جاتا ہے. دنیا مانتی ہے اور مانتی رہے گی، دنیا حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور کرتی رہے گی. آقا حسین سجدے کی حالت میں ہیں. سمر نے امام حسین کی گردن پہ خنجر پھیر دیا. لوگ تاریخ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ شہید کے جسم پہ جب تلوار لگتی ہے تو شہید کے جسم کا پہلا خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اسے اس کا ٹھکانہ جنت دکھا دیتا ہے. ایک روایت
روایت میں آیا کہ وہ خالق کائنات کا دیدار کر لیتا ہے، اس کے جلووں میں کھو جاتا ہے۔ حضرات مکمل روایتیں ملتی ہیں۔ آقا حسین سجدے کی حالت میں ہیں۔ کسی نے کہا حسین تکلیف ہوئی؟ فرمایا وہ تو تجھے پتا ہوگا، میں تو اپنے رب کے جلوے دیکھ رہا ہوں، میں تو اپنے رب کے جلووں میں گم ہوں۔ آقا حسین کی گردن کیا تن سے جدا ہوئی، سورج نے شرم سے منہ چھپا لیا، ستارے آپس میں ٹکرانے لگے اور آسمان کے کناروں پہ سرخی آ گئی۔ امام حسین کا سر مبارک جب تن سے جدا ہوا، میرے آقا امام حسین کہ سر مبارک کے تن سے جدا ہونا تھا کہ کائنات میں اندھیرا چھا گیا۔ آقا حسین کے سر مبارک کے تن سے جدا ہونے کی وجہ سے لوگوں نے الگ الگ باتیں بیان کی۔ کسی نے کہا بیت المقدس کے ہر پتھر سے خون کا پھوارہ نکلا، خانہ کعبہ کے مقدس غلاف کے اوپر خون کے چھینٹے نظر آئے۔ حضرات گرامی، امام حسین کی شہادت کے بعد میں جب اندھیری چھا جاتی ہے، ان یزیدیوں کا ظلم ابھی تھمتا نہیں ہے، یہ یزیدی ابھی چین سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ میں یزید کے کارنامے آپ کو بتا دوں، 3 سال 8 مہینے اس کی حکومت رہی ہے، لیکن ان 3 سال اور 8 مہینے اس حکومت میں آپ دیکھ لیجئے، پہلی سال میں اس نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اس نے امام حسین کو شہید کروایا، اور دوسری سال میں اس نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اس نے مدینے کے اوپر حملہ کروایا، اور تیسری سال میں اس نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کروایا تھا۔ لوگ کس منہ سے اس کو متقی کہہ دیتے ہیں، لوگ کس منہ سے اس کو پرہیزگار کہہ دیتے ہیں، ارے یہ بہت بڑا ظالم تھا، اور بہت صورت بھی اس کی بہت بری لگتی تھی۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جسم پہ بال بہت زیادہ تھے اس کے، اور بد خلق تھا، بری عادت والا تھا۔ حضرات گرامی، یزید نے امام حسین کو شہید کروایا، ابن زیاد کے حکم سے یہ کربلا میں یہ کارنامہ انجام دیا گیا۔ اب امام حسین کی شہادت کے بعد میں ان ظالم یزیدیوں نے خیمے کے اندر آگ لگا دی، اور جب خیمے میں آگ لگائی گئی، پیارے حسین کا وہ جملہ یاد کرو میری بہن زینب، تیرے بھائی کا امتحان اب مکمل ہو رہا ہے، تیرے بھائی کا بھی امتحان پورا ہو رہا ہے۔ بہن زینب، یہاں سے تیرا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ جب خیمے کے اندر آگ لگا دی گئی، حضرت زینب کا قد و قامت کی بلند تھی۔ حضرت زینب کبھی اس خیمے میں جاتی ہیں، کبھی اس خیمے میں جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر کے باہر لا کر کے رکھتی ہیں۔ ایک یزیدی نے دیکھا، اور وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، ایک بلند قامت عورت جلتے ہوئے خیمے کے اندر گھس جاتی ہے، اور اپنی پیٹھ پہ جوان آدمی کو اٹھا کر کے لاتی ہے، جوان لڑکے کو اٹھا کر کے لاتی ہے، کہ اس نے کہا اے عورت تجھے کچھ لگ نہیں رہا ہے، تو اس آگ میں جا رہی ہے، جل جائے گی۔ تو اس عورت نے کہا تھا، اس لڑکی نے کہا تھا، اس شہزادی نے کہا تھا کہ میں اس خیمے کے اندر کیوں نہ جاؤں، اس میں میرا جوان بھتیجا موجود ہے، میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا ہے میں ان کی حفاظت کروں گی۔ امام زین العابدین کو اٹھا کر کے حضرت زینب اپنی پیٹھ پہ لاتی ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا، بچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے، بچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے، کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانت گھر تک بچا کے لائی ہے۔ امام زین العابدین کو باہر لا کر کے رکھتی ہیں، امام زین العابدین کے پاس میں بیٹھ جاتی ہیں حضرت زینب۔ علی کی ذوالفقار اب حضرت زینب نے ہاتھ میں لی ہے، یزیدیوں سے کہہ دیا اگر آؤ گے میرے خیمے کے قریب تو میں بھی علی کی بیٹی ہوں، میری رگوں میں بھی علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے۔